الحاقہ، حاقہ کا مطلب ہوتا ہے یہ حق سے نکلا ہے، حق کہتے ہیں ثابت شدہ چیز کو، ہم کہتے ہیں نا یہ چیز حق ہے، مطلب یہ ایک ثابت شدہ ہے، اس کا وجود ہے، تو اس میں فاعل ہے یہ ضارب مارنے والا، اور حاقق ثابت ہونے والا۔ حق جو ہے یہ فعلن کے وزن پر ہے، فعلن بھی ایک صفت ہے اور فاعل بھی، تو حاقق ضاربن کی طرح پڑھا جاتا ہے حاقن، اور جب مؤنث کا صیغہ ہوگا تو حاقتن، جیسے ضاربتن۔ الحاقہ ثابت ہونے والی چیز، واقع ہونے والی چیز۔ مل حاقہ کیا ہے وہ واقع ہونے والی چیز، یعنی ما زید زید کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، تو یہ ما سوال والا ما ہے۔ ما الحاقہ کیا ہے وہ ثابت ہونے والی چیز۔ وما ادراک اور تمہیں کس نے خبر دی، یعنی تمہیں کیا پتا، مل حاقہ وہ ثابت ہونے والی چیز کیا ہے۔ یہ ایک بلاغت کا اصول ہے کہ جب کسی چیز کو اس طرح سے آگے اس کی وضاحت کی جاتی ہے تو پہلے اس طرح سے سوالات قائم کیے جاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ استفہامات تحویل کے لیے ہیں، یعنی کسی چیز کی اہمیت اور عظمت کو بڑھانے کے لیے۔ کذبت ثمود جھٹلایا سمود نے، وعاد اور عاد نے، یعنی ان دونوں قوموں نے جھٹلایا، بالقارعہ کھڑکھڑانے والی چیز کو۔ قرع یقرع کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا، جیسے دروازہ کھٹکھٹانا، شاعر کا شعر ہے نا، ما ہمتی الا مقارعۃ العدا، میرا کام کچھ بھی نہیں ہے سوائے دشمن کے دروازوں کو کھٹکھٹانا، تو جو کانوں کو کھٹکھٹا دے، جب ہم کوئی نوک کرتے ہیں کھٹکھٹاتے ہیں تو اگلا متنبہ ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے۔ تو کذب ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود اور قوم عاد نے جھٹلایا اس کھٹکھٹانے والی چیز کو، یعنی قیامت کو، وہ بھی کھٹکھٹائے گی، کیا مطلب ہمیں بیدار کر دے گی، سب کی توجہ ایک ہی طرف چلی جائے گی جب اس کا زلزلہ آئے گا قیامت کا۔ فاما ثمود بہرحال سمود، فاہلکوا ان کو تو ہلاک کر دیا، یعنی جھٹلایا قوم عاد اور سمود نے، تو سمود کا کیا حشر ہوا، ان کو ہلاک کر دیا گیا، بالطاغیہ ایک سرکش چیز نے، طغا یطغو طغیانا سرکشی کرنا، حدود کراس کرنا، تو یعنی حدود کراس کرنے والی چیز، وہ کیا تھی، آواز تھی جو لمٹ کراس کر چکی۔ واما عاد اور رہی قوم عاد، فاہلکوا تو ان کو ہلاک کر دیا گیا، بریح ایک ہوا کے ساتھ، صرصرن انتہائی تند و تیز ہوا، عاتیہ سرکش، وہ بھی لمٹ کو کراس کرنے والی ہوا تھی۔ ہوا کا لفظ عربی میں مؤنث ہے تو عاتیہ، آتی کے بجائے عاتیتن کا لفظ استعمال کیا، سرکش ہوا نے۔ سخرہا اللہ نے مسخر کر دیا ہا اس ہوا کو، علیہم قوم عاد پر، 7 لیال 7 راتیں، وثمانیۃ ایام اور 8 دن، حسوما متواتر، یعنی وہ ہوا ان پر مسلط ہوئی 7 راتیں اور 8 دن حسوماً تواتر کے ساتھ۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا پس تو دیکھتا، فَتَرَل تو اے مخاطب تو دیکھتا، القوم اس قوم کو، یعنی قوم عاد کو، فیہا ان بستیوں میں یا اس علاقے میں یا اس ہوا میں اس کی کیا حیثیت ہو گئی، سرعا، سریع عربی میں کہتے ہیں پچھاڑنے کو، جب 2 پہلوانوں کی کشتی ہوتی ہے اور ایک پہلوان دوسرے کو اٹھا کے پٹخ دے، پچھاڑ دے، تو اس پچھاڑے ہوئے شخص کو کہا جاتا ہے سریع، اور عربی میں مصارعہ یہ پہلوانوں کی کشتی کو کہتے ہیں، تو سریع جس کو پچھاڑ دیا گیا، اور سرعہ اس کی جمع آتی ہے، جیسے مریض کی جمع مرضى، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، قرآن میں ہے نا، اگر تم سب مریض ہو یا سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ تو اے مخاطب تو دیکھتا اس قوم کو کہ وہ پچھاڑی گئی ہے، ایسے جیسے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا گیا ہو، كَأَنَّهُمْ گویا کہ وہ اعجاز نخل، عجز دم کو کہتے ہیں، اعجاز اس کی جمع، تو درخت کی دم سے یہاں مراد ہے تنا، اعجاز نخل کھجور کے درختوں کے تنے ہیں وہ، خاویتن اوندھے پڑے ہوئے، یعنی اے مخاطب تو وہ منظر دیکھتا تو تجھے ایسا لگتا کہ کھجور کے درختوں کے تنے اوندھے پڑے ہوئے، یعنی اس قوم کی حالت یہ ہو گئی تھی۔ فَهَلْ تَرَىٰ تو کیا تو نے دیکھا، لَهُمْ اس قوم میں سے، مِن باقیتن کوئی باقی رہنے والا، کوئی چیز ایسی تھی جو باقی رہ گئی ہو، یعنی کوئی باقی رہنے والا شخص تو نے دیکھا اس میں سے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ اور فرعون بھی آیا، یا جا کے بعد بالخاطئہ میں چونکہ با آ رہا ہے تو یہاں جب جا کے بعد جب با آتا ہے تو آپ کو میں نے بہت دفعہ بتایا کہ اس کا مطلب پھر لانے کا ہوتا ہے، آنے کا نہیں ہوتا۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ اور لایا فرعون، وَمَنْ قَبْلَهُ اور اس سے پہلے جو لوگ تھے، وَالْمُؤْتَفِكَاتِ اور الٹی ہوئی بستیاں، یہ لفظ بھی پہلے آ چکا ہے، جن بستیوں کو بھی اللہ نے عذاب سے ہلاک کیا نا، یہ سب لوگ لے کر آئے تھے بالخاطئہ
بڑی نافرمانی، یعنی بڑی نافرمانی کے مرتکب ہوئے تھے۔ وہ نافرمانی کیا تھی؟ فعصوا رسول ربهم، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے پیغمبروں کی، اپنے رب کے میسنجرز کی، اپنے رب کے رسول کی۔ فَأَخَذَهُمْ، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو، اخذتاً، ایک دفعہ کا پکڑنا، رابیتاً، بہت بڑی پکڑ۔ ربا سود کو کہتے ہیں، سود کسے کہتے ہیں؟ اضافے کو، یعنی آپ جب قرضہ دیتے ہیں تو اس قرضے پہ جو آپ اضافہ لیتے ہیں، تو ہر ابھری ہوئی چیز کو بھی، بڑھی ہوئی چیز کو بھی، ربوا اس زمین کو، جو ایک زمین پلین تھی اس میں ایک ٹیلا ہو تو ابھرا ہوا ہو، تو رابیہ ہر اونچی چیز، بڑی چیز، اس سب کو رابیہ کہا جاتا ہے، اور ربا اسی سے ہے۔ تو اللہ نے بڑی پکڑ میں ان کو پکڑ لیا۔ انا، یہ اصل میں تھا اننا، اللہ کہتے ہیں بے شک ہم، لما، جب، طغل ماء، پانی نے سرکشی کی تھی، حملناکم، ہم نے تمہیں بٹھا دیا تھا، حملناکم، اٹھایا، فی الجاریہ، کشتی میں۔ جاریہ عربی میں باندی کو بھی کہتے ہیں، چھوٹی بچی کو بھی کہتے ہیں، کشتی کو بھی کہتے ہیں، اور سیاروں کو جو چل رہے ہوتے ہیں، ہر چلنے والی چیز کو بھی کہتے ہیں، گاڑی کو بھی کہتے ہیں۔ انا لما طغى الماء، بے شک ہم نے تم کو جب پانی نے سرکشی کی، ہم نے بٹھایا تھا تم کو، فی الجاریہ، کشتی میں، لنجعلها، تاکہ ہم بنا دیں اس کشتی کو، لکم، تمہارے لیے، تذکرۃ، ایک نصیحت کی چیز، نوح علیہ السلام کی کشتی مراد ہے، وتعیھا، وعا، یعی، وعین کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، واعی، حفاظت کرنے والا، واعیہ برتن کو بھی کہتے ہیں۔ تو وعا، قرآن میں ہے نا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ تعالیٰ تھکا نہیں ان آسمانوں اور زمینوں کو بنا کے، آئی یا نہیں، سوری، وعا یعی، ضرب یضرب کی طرح، اصل میں تھا وعا یا یعیو، تو دو چیزوں کو میں نے خلط ملط کر دیا، ایک ہے آئی یا وہ ہے وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اس کا معنی ہوتا ہے تھکنا، یہ آئی یا سے نہیں ہے، یہ ہے وعا یعی، اس کا معنی ہوتا ہے محفوظ کرنا، تھکنا نہیں، محفوظ کرنا۔ تو وعا یعی، واعیہ محفوظ کرنے والی چیز، تو وعا یا یعیو تھا۔ اور آگے اذن، کان کو کہتے ہیں، لیکن کان سے مراد یہ جنس ہے، سب جتنے بھی کان ہیں سب اس سے مراد ہے، تو اس لیے مؤنث کا لفظ استعمال کیا گیا۔ عربی میں یہ جو بھی اعضاء دو استعمال، یعنی ہمارے جسم کے دو اعضاء ہیں نا، جیسے کان ہے، آنکھیں ہیں، تو یہ ان کا مفرد بھی مؤنث، یعنی مؤنث لفظی طور پر مؤنث ہوتا ہے، اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ید ہے نا، تو ید ہے تو ایک، لیکن اس کو لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، آنکھ کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو کان بھی دو ہے، تو وتعیھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اس کو محفوظ، تاکہ محفوظ کریں اس واقعے کو، اذن، کان، واعیہ، محفوظ کرنے والے کان۔ دوبارہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم بنائیں اس واقعے کو تمہارے لیے، یا اس کشتی کو تمہارے لیے، تذکرةً، نصیحت کی چیز، یعنی یہ جو کشتی میں ہم نے تمہیں بٹھایا تھا، اس واقعے کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ایک نصیحت کی چیز، وَتَعِيَهَا، اور ہم نے یہ کام اس لیے بھی کیا تاکہ اس کو محفوظ کر لیں، محفوظ کرنے والے کان، یعنی جو کان یہ خبر سنیں تو ہمیشہ کے لیے وہ کان اس واقعے کو محفوظ کر لیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، دیکھیں یہاں بھی ہے کہ محفوظ تو دماغ کرتا ہے، کان نہیں کرتے، لیکن یہ بلاغت ہے، کیونکہ کان کے ذریعے محفوظ کیا جا رہا ہے، تو اس لیے نسبت کان کی طرف کر دی، اور یہ بلاغت قرآن میں بہت ہے، اور ہمارے عام کلام میں بھی یہ بلاغت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارے کانوں کو میں خبر دینا چاہتا ہوں، تمہارے کانوں کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں۔ تبھی میں کہتا ہوں نا، قرآن میں جو آتا ہے نا، آنکھیں روتی ہیں، تو روتا تو دماغ ہے اصل میں، لیکن اس رونے کے اثرات آنکھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم بلاغت سے ہٹ کے سائنسی اصولوں کے مطابق کلام شروع کر دیں تو اس سے کلام کی چاشنی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے عام زبان میں بھی جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں تو ہم ان اعضاء ہی کی طرف نسبت کرتے ہیں جن پر آپ کی کیفیات کا اثر ہوتا ہے۔ زبان بولتی ہے، دانت مسکرا رہے ہیں، اور جو ہے آنکھیں رو رہی ہیں، آنکھیں تمہاری غمزدہ ہیں، حالانکہ غمزدہ بھی دماغ ہی ہوتا ہے، لیکن اثر اس کا آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن بھی چونکہ بلاغت کی کتاب ہے تو وہ انہی اصولوں کو مد نظر رکھتا ہے جو بلاغت کے، عربی میں بلاغت کے اصول تھے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور محفوظ کرنے والے کان ان واقعات کو محفوظ کر لیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب پھونک دیا جائے گا سور میں، نفخۃ واحدہ، ایک مرتبہ پھونکنا، یعنی ایک مرتبہ تو شروع میں، پھر دوبارہ بھی پھونکا جائے گا نا، تو یہ پہلی مرتبہ کا نفخہ مراد ہے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ،
اور اٹھا لی جائے گی زمین، والجبال اور پہاڑ، اٹھا لیے جائے گا کا مطلب اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے، ان کو ہٹایا جائے گا۔ فدکتا، دکا یا دکو کا مطلب ہوتا ہے کوٹنا کسی چیز کو، تو دکا یہ فعل مجہول ہے، دوکی کا تھا اصل میں، کوٹ دیے جائیں گے دونوں، زوری بتا کی طرح دونوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، دکتم واحدہ ایک ہی مرتبہ میں۔ فَيَوْمَئِذٍ پس جس دن ایسا ہوگا، وقعت الواقعہ واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی چیز یعنی قیامت، وانشقت السماء اور پھٹ جائے گا آسمان، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ پس یہ جو آسمان ہے، یومئذٍ جس دن ایسا ہوگا، واہیہ یہ بالکل بودا ہو جائے گا۔ واہی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کیا واہی تباہی بک رہا ہے، یعنی ایسی باتیں کر رہا ہے جن کا نہ کچھ سر نہ پیر، بیکار باتیں، بے وزن باتیں، تو بالکل بودا ہو جانا کسی چیز کا، اپنی حیثیت کو کھو دینا، اس کو واہی کا لفظ واہی کہا جاتا ہے۔ جب ہم حدیث کی سند پہ بحث کرتے ہیں تو محدثین یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کسی راوی کے بارے میں بھی، واہن جدن، کہ یہ راوی جو ہے واہی ہے، واہی کا مطلب کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، ادھر ادھر کی بس پھینکتا رہتا ہے، تو واہن جدن اس طرح کے لفظ راویوں کے لیے بھی استعمال، یہ لفظ راویوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ پس جس دن ایسا ہوگا یہ آسمان بالکل بودا ہو چکا ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا اور فرشتے جو ہیں عَلَىٰ أَرْجَائِهَا اس کے کنارے پر ہوں گے، ارجا آسمان کے کنارے، یعنی جب آسمان پھٹنے لگے گا نا تو اس کے کنارے بنیں گے، تو فرشتے اس وقت اس کے کناروں پہ جمع ہو جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ اور اٹھائیں گے تیرے رب کے عرش کو، فوقہم اپنے اوپر سے، یومئذ جس دن ایسا ہوگا، یعنی آسمان جس دن پھٹے گا اور قیامت واقع ہوگی تو تیرے یعنی فرشتے جو ہے اٹھائیں گے، فوقہم اپنے اوپر سے تیرے رب کے عرش کو، ثمانیہ 8 فرشتے، یعنی 8 فرشتے، حدیث میں آتا ہے ابھی 4 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے تو 8 فرشتے عرش کو اٹھائیں گے۔ یومئذ جس دن ایسا ہوگا، تعرضون تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم نہیں مخفی رہے گی تم میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی، خافیتن مخفی رہنے والی چیز، خافی چھپنے والی، اختفا خفا مخفی یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں سب، خافیتن کوئی چھپے رہنے والی چیز تم سے چھپے گی نہیں، یعنی جو اعمال تم نے چھپ کے بھی کیے نا آج وہ چھپیں گے نہیں، وہ سب تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا پس بہرحال، من اوتیہ کتابہ جس کو دی گئی اس کی کتاب یعنی اعمال نامہ، بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ میں، فیقول تو وہ کہے گا، ہا کا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں اسم فعل بمعنی خذ۔ عربی میں بعض افعال ایسے ہیں، افعال کا مطلب کوئی کام، وہ افعال ایسے ہیں کہ ان کے لیے معروف صیغہ نہیں ہوتا بلکہ کسی اسم کو ہی اس معنی میں استعمال کیا جانے لگتا ہے، تو ایسے اسم کو کہتے ہیں اسم فعل، یعنی ہے تو یہ اسم لیکن فعل کے معنی میں یوز ہو رہا ہے، تو عربی میں اصل لفظ ہے خذ کا معنی پکڑو، تو ہاؤم بھی یہ ایک اسم ہے جو خذ کے معنی میں یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، جیسے الزم کا معنی ہے لازم پکڑو، اور علیکا کا معنی تمہارے اوپر، لیکن علیکا کے لفظ باقاعدہ ایک ناؤن بن گیا اور الزم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، علیکا لازم پکڑو، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، علیکم بسنتی میری سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو، تو اب علیکم کا ترجمہ یہاں یہ نہیں کریں گے تم پر، بلکہ علیکم لازم پکڑو، تو الزمو کے معنی میں ہے، تو اسی طرح یہ ہاؤم جو ہے یہ خذ کے معنی میں ہے، خذ پکڑو، تو ہاؤم ایک اسم ہے جو خذ کے معنی میں اب یوز ہوتا ہے، یعنی اس کو اسم بنا دیا ہے۔ ہاؤم اقرؤ کتابیہ، ہاؤم اسم فعل جس کی تفصیل میں نے بتائی، اقرؤ پڑھو، کتابیہ میرا اعمال نامہ، یہ ہا جو ہے نا اصل میں تھا کتابی میری کتاب یعنی میرا اعمال نامہ، تو ہا یہ وقف کی ہا کہلاتی ہے، یعنی جب کسی لفظ کے آخر میں وقف کرنا ہو تو اس میں یہ ہا کچھ قوانین ہے صرفی، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں کا اضافہ کیا جا سکتا، چونکہ پیچھے کلام بھی دیکھیں واحدہ، واہیہ، ثمانیہ، خافیہ، تو اسی میں پھر اللہ تعالیٰ نے کلام میں چاشنی اور بلاغت پیدا کرنے کے لیے ہا جو وقف کی ہا ہے اس کا اضافہ کیا، کتابی سے کتابیہ مطلب اس کا وہی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فَيَقُولُ وہ کہے گا، لو اقرؤوا کتابیہ اور پڑھو میرا اعمال نامہ، انی ظننت میں پہلے سے یہ یقین رکھتا تھا، ظن دیکھیں عربی میں گمان کے معنی میں بھی آتا ہے، یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، اور صرف وہم کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی بغیر دلیل کے جو آپ گمان رکھو وہ بھی ظن کہلاتا ہے، دلیل کے ساتھ گمان رکھو وہ بھی ظن کہلاتا ہے، اور
دلائل کے ساتھ کسی چیز کا آپ کو یقین ہو جائے تو وہ بھی ظن کہلاتا ہے. تو یہ ہم اس کا ایک کامن ترجمہ کر سکتے ہیں خیال. خیال کبھی یقینی ہوتا ہے کبھی غیر یقینی ہوتا ہے, تو ہم اس کا ترجمے میں یہ ترجمہ کر سکتے ہیں انی ظننت, مجھے خیال تھا, مجھے تھا, انی ملاقن, کہ میں ملاقن ملاقات کرنے والا ہوں. لاقا یلاقی ملاقاتن ملاقات کرنا, اور ملاقیون تھا اصل میں مضاربن کی طرح پڑھا جاتا ہے ملاقن, کہ میں ملاقات کرنے والا ہوں حسابیہ, اپنے حساب و کتاب سے. تو یہ ملاقن کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہاں ظننت یقین کے معنی ہے, کیونکہ ملاقن اس میں فاعل ہے, اور اس میں فاعل کسی چیز میں یقین پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ انی القا حسابیہ, کہ میں ملاقات کروں گا اپنے حساب سے, بلکہ ملاقن ملاقات ہو کے رہے گی. تو ضاربن جو ہے نا, جیسے کہتے ہیں نا زید یضرب عمرن, زید جو ہے عمر کو مارے گا, لیکن اگر زید یضرب کے بجائے ضاربن کر دیں تو مار کے چھوڑے گا, یہ کام کر کے چھوڑے گا. انی فاعل ذالک غدا, سورہ کہف میں ہے نا, میں یہ کام کل کر کے چھوڑوں گا. فہو فی عیشۃ, پس وہ ایک عیش میں ہوگا, عیش زندگی کو کہتے ہیں, ایک زندگی میں ہوگا, راضیۃ, جو زندگی اس سے خوش ہوگی, فی جنت, جنت میں ہوگا, عالیۃ, اونچی جنتوں میں, یا تو مقام کے اعتبار سے یا مرتبے کے اعتبار سے. قطوفہا, قطیفہ چنے ہوئے پھل کو کہتے ہیں, اور اقتطاف باب افتعال سے پھل چننا, لیکن قطیفہ مطلق پھل کو بھی کہتے ہیں جس کو چنا جائے, تیار پھل, کیونکہ وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اب ان کو چنا جائے, توڑا جائے شاخوں سے. تو قطوفہا, ان باغات کے جو پھل ہوں گے, دانیہ, لٹکے ہوئے ہوں گے, قریب ہوں گے. دنا یدنو, دنون کا معنی قریب ہونا, دانیتن قریب ہونے والا, کیونکہ دانیہ مؤنث اس لیے ہے کہ قطوف جمع کا صیغہ ہے. کلو وشربو, کھاؤ اور پیو, ہنیئن, مزے سے. ہنیئن کا لفظ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے رج کے, مزے سے. بما اسلفتم, ان اعمال کی وجہ سے, اسلفتم, جو پیچھے چھوڑ آئے ہو تم, فی الایام, ان ایام میں, الخالیہ, جو گزر چکے ہیں. خلا یخلو خلوباً, گزرنے کے معنی میں قرآن میں آتا ہے نا, قد خلت من قبلکم سنن, اور تم سے پہلے بہت سے اللہ کے معاملات گزر چکے ہیں. وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. تو خلا یخلو, گزرنا. خالی ہونے کا مطلب خالی ہونا بھی ہوتا ہے, جس کو اردو میں ہم خالی ہونا کہتے ہیں, اور گزرنا بھی ہے. یعنی ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم گزرے ہوئے ایام میں کر چکے ہو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ, اور بہرحال وہ شخص جس کو اعمال نامہ دیا جائے گا, بِشِمَالِهِ, اس کے بائیں ہاتھ میں, فیقول, تو وہ کہے گا, یا لیتنی, ہائے کاش, میں, لم اوتا, میں ایسا ہوتا کہ لم اوتا, مجھے نہ دیا جاتا. عطا یاتی کا معنی آنا, آتا یؤتی کا معنی دینا, اور اوتا تھا اصل میں, اوتیو, ازربو کی طرح, تو پڑھا جاتا ہے اوتا, پھر لم کی وجہ سے آخر میں یا حرف علت حذف ہو گیا. تو لم اوتا, کاش میں نہ دیا جاتا, کتابیہ, میرا اعمال نامہ, یہاں بھی ہا وقف کی ہا ہے, کتابیہ, کاش میں نہ دیا جاتا, یعنی مجھے نہ دی جاتی میری کتاب, یعنی میرا اعمال نامہ. ولم ادری, اور نہ جانتا میں, درا یدری درایتن, جاننا, ولم ادری, اور نہ جانتا میں, ما, ولم ادری ما حسابیہ, کہ میرا حساب کیا ہے. ما یعنی ایو شیء, حسابی, یہاں بھی ہا وقف کی, تو ما حسابیہ, مجھے نہ پتا چلتا کہ میرا حساب و کتاب ہے کیا. یا لیتہا, ہائے کاش, ہا, وہ جو پہلے موت تھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے, کانت, وہ ہو جاتی, القاضیہ, کام چکانے والی, کاش وہ جو پہلی موت مجھے آئی تھی وہ میرا کام تمام کر دیتی, مجھے دوبارہ زندگی نہ دیتی. قضا یقضی کا معنی چکا دینا, قاضی جج اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ چکا دیتا ہے, کر دیتا ہے کام. ما اغنا, نہیں کام آیا, عنی, میرے, مالیہ, میرا مال, ہلک عنی, ہلاک ہو گئی مجھ سے, سلطانیہ, میری سلطنت, یعنی میرا غلبہ. سلطنت عربی میں غلبے کو کہتے ہیں, سلطان طاقت کو, قوت کو, یعنی میرا جو دبدبا تھا, روب تھا, جس کی وجہ سے میری ایک طاقت تھی, وہ سب برباد ہو گئی. خذوہ, اللہ فرشتوں سے کہیں گے, خذوہ, پکڑو اس کو, فغلوہ, غلہ یغلو, نصر ینصرو کی طرح, اور اس کی جماعتی غلو, اصل میں تھا اغللوہ, انصروہ کی طرح. تو لام کو لام میں ادغام کیا اور اس کی حرکت ماقبل کو دی, غین کو, تو جب غین پہ ضمہ آ گیا تو ابتدا بر سکون, یعنی پہلا لفظ چونکہ ساکن تھا نا, تو اس کی وجہ سے حمزہ وصلیہ آئی ہوئی تھی, تو وہ حمزہ وصلیہ گر گئی. آپ کو اتنی ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میں ڈیٹیل سے پہلے بتا چکا ہوں, سمجھ میں آئے, ٹھیک ہے, نہیں تو اتنا کافی ہے کہ غلوہ اغللوہ تھا اصل میں, تو پڑھا جاتا ہے اس کو غلو, الف
حمزہ وصلیہ گر جاتی ہے ما بعد کے متحرک ہونے کی وجہ سے. تو فغلوہ توق ڈالو اس کے گلے میں. غلو کا مطلب باندھ دینا، توق گلے میں باندھ دینا. غلت ایدیہم ہے نا قرآن میں کہ ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، یعنی سورہ مائدہ میں ہے کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، ہم پہ خرچ نہیں کرتا. تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. تو غلل یغلل سے نکلا یہ باندھ دینا، تو یہاں مراد ہے گردن کا باندھ دینا. فغلوہ ان کے گردنوں میں توق ڈال دو. ثم الجحیم پھر جہنم کی آگ میں. صلوہ ان کو پھینک دو. صلا یصلی تصلیتن آگ میں ڈالنا، یہ لفظ بھی کئی بار آ چکا ہے. تو اصل میں تھا سبحوہ، سبح یسبح، امر آئے گا سبحو، تو صلیو تھا، تو یقولو یبیو والا قانون لگ کے پڑھا جاتا ہے صلو. ثم الجحیم پھر جہنم کی آگ. صلوہ ان کو اس آگ میں پھینک دو. ثم فی سلسلۃ پھر ایک زنجیر، ذرعھا جس کی جو مقدار ہے، ذرعھا اس کا ذرع جو ہے یعنی اس کی جو مقدار ہے، 70 ذراعا 70 گز ہے. ذرع کہتے ہیں کہ مقدار کو جو جس کو ذرع میں ناپا جائے، ذراع میں ناپا جائے. ذراع عربی میں کہتے ہیں گز کو، اصل میں ہاتھ کی چوڑائی کو کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھ جب ہم پھیلاتے ہیں تو اس کی مقدار کو کہا جاتا ہے. تو آج کی زبان میں اس کو گز کہا جاتا ہے. 70 ذراعا جو 70 گز ہو. فسلکوہ اس کو ڈال دو اس میں، اس زنجیر میں. یعنی پھر ایک زنجیر جس کی مقدار ذرا میں اگر ناپی جائے تو 70 گز بنتی ہو، اس 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو فسلکوہ داخل کر دو، یعنی تاکہ اس کو پکڑنے کے لیے. انہ کان لا یؤمن، اتنا سخت عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ شخص لا یؤمن ایمان نہیں رکھتا تھا، باللہ العظیم اس اللہ پر جو عظمت والا ہے. ولا یحض اور ترغیب نہیں دیا کرتا تھا، علی طعام المسکین غریب کے کھانا کھلانے پر، مسکین کے کھانا کھلانے کی لوگوں کو ترغیب نہیں دیا کرتا تھا. فلیس لہ اليوم پس نہیں ہے آج کے دن اس کے لیے، ہا ہنا یہاں، حمیم کوئی جگری دوست، آج کوئی دوست نہیں اس کو بچانے والا یہاں. ولا طعام اور نہ کوئی کھانا ہے، الا من غسلین سوائے زخموں کی کے دھوئیں کے، زخموں کی پیپ کے. زخم کو جب صاف کیا جاتا ہے نا پانی وغیرہ سے تو گند بلا نکلتا ہے، اس کو غسلین کہا جاتا ہے. سوائے زخموں کے گند کے کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے کھانے میں. لا یاکلہ اور یہ گندا کھانا نہیں کھاتے، الا الخاطئون مگر بڑے گناہ گار لوگ، خطا کار لوگ. یہ انہی کے شان ہے کہ وہ یہ کھانا کھائیں. یہ رکوع الحمدللہ ہو گیا. میں اس کا ترجمہ بھی پورے یعنی دوسرے رکوع کا بھی ترجمہ کمپلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ایک ہی دفعہ میں پھر ہم سورہ الحاقہ کی تفسیر شروع کریں. تو اب میں سورہ الحاقہ کا رکوع نمبر 2 اور 29ویں پارے کا رکوع نمبر 6 اس کا میں مختصر گرامر کے ساتھ ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، پھر ایک ہی دفعہ میں سورہ الحاقہ کی ہم تفسیر شروع کر دیں گے. فلا اقسم بما تبصرون، یہ لا زائدہ کہلاتی ہے. پس میں قسم اٹھاتا ہوں بما ان چیزوں کی، تبصرون جن کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے. کس بات پہ اللہ قسم اٹھاتے ہیں؟ انہ لقول، بے شک یہ کلام ہے، رسول کریم ایک معزز فرشتے کا. یعنی کلام تو اللہ کا ہے لیکن نسبت فرشتے کی طرف کی کیونکہ وہ کلام لے کر آ رہے ہیں. وما هو بقول شاعر اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما بہت تھوڑا ہے تم، تؤمنون ایمان لاتے ہو، بہت تھوڑا ایمان لاتے ہو تم. یعنی یہ کنایا ہے اصل میں کہ نہیں لاتے. جیسے کوئی بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہو نا، تم کہتے ہیں تم بہت تھوڑا سچ بولتے ہو، تو یہ اصل میں اس کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ بولتے ہی نہیں ہو. ولا بقول کاہن اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے. کاہن جو جادوگر ٹائپ کے لوگ اور مستقبل کی خبریں بتانے والے لوگ جو جنات سے جن کا رابطہ رہتا ہے. قلیلا ما تذکرون تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی نصیحت حاصل کرتے ہی نہیں ہو. تنزیل یہ نازل کردہ ہے من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے. ولو تقول، تقول کا معنی ہوتا ہے قول کو گھڑ لینا. اگر گھڑ لیتے ہم پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گھڑ لیتے بعض الاقاویل، اقوال کی جمع اقاویل، اقوال خود جمع ہے تو اس کی جمع الجمع اقاویل. تو اللہ کہتے ہیں اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گھڑ لیتے، قول تو دور کی بات اقوال کا کچھ حصہ بھی گھڑ لیتے، لأخذنا منہ تو ہم پکڑتے منہ ان کو بالیمین دائیں ہاتھ سے، یعنی ان کا دائیں ہاتھ پکڑتے. ثم لقطعنا پھر ہم کاٹ ڈالتے، لام تاکید کے لیے، قطعنا کاٹ ڈالتے، منہ ان کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، الوتین شہرک. وتین کہتے ہیں تو دل سے
رگ نکل رہی ہوتی ہے نا جو بلڈ کو لے کے جاتی ہے، جس کے کٹنے کے بعد موت یقینی ہوتی ہے، تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں ہاتھ پکڑتے اور آپ کی شہرک کو کاٹ ڈالتے اگر یہ ایک بات بھی ہم پر جھوٹی منسوب کرتے۔ فما منکم من احد، پس نہیں ہوتا تم میں سے کوئی بھی ایک عنہ، اس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حاجزین بچانے والا، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو اس بات سے نبی کو بچا لیتا۔ حاجز رکاوٹ کو کہتے ہیں، یعنی ہم یہ کام کر لیتے اگر یہ پورا قرآن تو دور کی بات کوئی ایک جملہ بھی ہماری طرف گھڑ کے منسوب کر دیتے اور کہہ دیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور حالانکہ وہ اللہ کا نہ ہوتا تو ہم چھوڑتے نہیں، شہرک کاٹ ڈالتے اور تم میں سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ کلام نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ہم جانتے ہیں، اَنَّ مِنْكُمْ، کہ بے شک تم میں سے، مُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن، لَحَسْرَةٌ، حسرت ہے، افسوس ہے، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر، یعنی جو انکار کریں گے نا ان پر افسوس کا ذریعہ بنے گا یہ۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ کلام یقینی برحق ہے، 100 یعنی 100% برحق ہے یہ۔ لحق الیقین کا مطلب یقین کا معنی بھی یقین اور حق کا معنی بھی ثابت شدہ، یعنی یقینی ثابت شدہ ہے۔ فَسَبِّحْ، پس آپ پاکی بیان کریں، بِسْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کی، العظیم، جو عظمت والا ہے۔ یہ سورہ الحاقہ کا کہ دونوں رکوع کا لفظی ترجمہ، اس میں موصول کا ترجمہ ہوتا ہے وہ چیز سے، جاء، آیا میرے پاس، الذی، وہ شخص، اکل طعاما، جس نے کھانا کھایا تھا، یہ جلس معک، جو تمہارے ساتھ بیٹھا تھا، تو الذی کے معنی میں ہوتا ہے یہ۔ الحاقہ، وہ چیز جو ثابت ہونے والی ہے، ملحاقہ، تمہیں کیا پتا وہ کیا چیز ہے جو ثابت ہونے والی ہے۔ یہ قرآن کا انداز ہے کہ جب کسی چیز کی ویلیو کو، اہمیت کو دل میں بٹھانا ہوتا ہے تو عربوں کا یہ انداز تھا کہ اس کے بارے میں سوال قائم کرتے، تمہیں پتہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ ثابت ہونے والی چیز کیا ہے، یعنی ایک ایسی چیز جس کا واقع ہونا 100% یقینی ہے، تمہیں کیا پتا وہ ہے کیا، یعنی وہ بہت بڑی چیز ہے، تمہاری عقل سے بالا تر ہے۔ پھر آگے اللہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ آؤ ہم بتاتے ہیں کہ وہ دہشت ناک چیز جو یقیناً واقع ہو کے رہے گی وہ ہے کیا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود اور قوم عاد نے جھٹلایا تھا اس کھٹکھٹانے والی چیز کو، یعنی جو کانوں کو کھٹکھٹائے گی، نوک کرے گی۔ جب ہم کسی کو نوک کرتے ہیں تو بیدار کر دیتے ہیں اس کو، تو قیامت کا جو زلزلہ ہوگا نا وہ انسانوں کو ہلا کے رکھ دے گا، غفلت سے بیدار کر دے گا۔ تو اب اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ چیز جو بہرحال ثابت ہو کے رہے گی وہ اتنی غیر معمولی ہے کہ اس خبر کے انکار پر میں نے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ دیکھیں اس کی مثال ایسے ہے، آپ نے کسی کو 1 کروڑ روپے ادھار دیے اور جس نے ادھار لیے ہیں وہ واپس نہیں کر رہا، وہ مانتا تو ہے کہ میں نے لیے ہیں لیکن واپس نہیں کر رہا۔ اب آپ کی اس سے لڑائی ہو رہی ہے، آپ اس سے غصہ کر رہے ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس خبر کو مانتا ہے کہ اس نے اس سے ادھار لیے ہیں، لیکن ایک دن وہ ملا آپ سے، آپ نے کہا یار تم میرے پیسے واپس کیوں نہیں کر رہے، وہ اس خبر ہی کا انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ میں نے آپ سے 1 کروڑ روپے لیے۔ تو غصے سے آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کو کس قدر شدید غصہ آئے گا کہ یار تم تو ایک یقینی چیز جس کے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، جس کے گواہ میرے پاس ہیں، تو تم قسمیں کھا کے اعتراف کر چکے ہو کہ میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، اور تم خبر ہی کے وجود کا انکار کر رہے ہو، تو آپ اس کو پھر چھوڑو گے نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ثابت ہونے والی چیز، کافر اور مشرک تو کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی، اللہ کہتے ہیں الحاقہ، وہ یقینی چیز ہے، ایسی یقینی کیونکہ اس کے وجود پر میں نے اتنے دلائل اور اتنے انبار لگا دیے دلائل کے، پیغمبروں کو بھیج کے، آسمانی کتابوں کو بھیج کے، اور یہ بتا کے کہ اگر قیامت قائم نہیں ہوگی تو پھر اس کائنات کا مقصد کیا، اتنا میں نے اس کو یقینی طور پہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کا انکار اب ہلکی چیز نہیں ہے، اس کا انکار ایسی چیز ہے کہ اس قارعہ کا انکار، اس قیامت کا انکار قوم سمود اور قوم عاد جیسی طاقتور قوموں نے کیا تھا، تو میں نے ان کا حشر نشر کیا ہے۔ تو اور تم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہو کہ جی اس میں 2 رائے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں موت کے بعد حساب و کتاب نہیں ہے، تم اس کو اتنی ہلکی بات لے رہے ہو، تو یہ ہلکی بات نہیں ہے یہ خبر، کیونکہ وجہ کیا ہے، میں نے جیسے مثال دی نا، 1 کروڑ روپے لیے اور پی گیا اور انکار کر رہا ہے، تو اس انکار کا لاس کیا ہو رہا ہے، آپ کے کروڑ روپے جا رہے ہیں۔ تو قیامت کی خبر کا جب آپ انکار کرتے ہو تو انسانیت کو لاس کیا ہے، پھر انسان نہیں ہے درندہ ہے، کیونکہ حساب و کتاب کا جب خوف ختم ہو گیا پھر تو قانون کی طاقت سے آپ نے اگر کچھ کروا لیا تو کروا لیا، جہاں قانون ڈھیلا ہوا یا قانون کو پتہ ہی نہیں ہے تو انسان اور درندے میں پھر کوئی فرق ہی نہیں رہتا، دنیا کا ہر جرم پھر تو حلال ہو جائے گا۔
تو اللہ کہتے ہیں کہ تم ایسی قیامت کی خبر کا انکار کر دیتے ہو تاکہ انسانوں کے لیے جرم لیگل ہو جائے، اور کیونکہ زیادہ تر جرائم کو اللہ کے خوف سے ہی دنیا میں رکتے ہیں۔ تو جو بڑے بڑے جرائم ہیں وہ تو اللہ کا خوف ہی، شراب وہی لوگ چھوڑتے ہیں جو جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، زنا وہی لوگ چھوڑتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، بوڑھے ماں باپ کی کیئر وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، رشتہ داری وہی جوڑتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ ہلکی چیز نہیں ہے قیامت، یہ وہ خبر ہے جس کا انکار جن قوموں نے کیا میں نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ فاما ثمود، اللہ کہتے ہیں انہوں نے جرم کیا تھا، قیامت کا انکار کیا۔ فاما ثمود، رہے سمود، اتنی بڑی طاقتور قوم، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کو اس قیامت کے انکار کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، بالطاغیہ، ایک سرکش چیز کے ذریعے۔ طغیان سرکشی، لمٹ کراس کرنا۔ تو جو ان پہ زلزلہ آیا تھا اور چیخ ماری گئی تھی، وہ آواز نے لمٹ کراس کر دی تھی، یعنی ایسے تباہ و برباد کر دیا، تمام طرح کی حدود توڑ چکی تھی وہ آواز اور وہ زلزلہ۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور رہ بہرحال قوم عاد، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فَأُهْلِكُوا، ان کو ہلاک کر دیا گیا، بِرِيحٍ، ایک ہوا کے ذریعے، سرسرن، انتہائی تند و تیز ہوا، طوفانی ہوا، آتیہ، وہ بھی آتی تھی۔ طاغیہ کا مطلب بھی طغیانی، طغیانی کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا سمندر میں طغیانی آ گئی ہے، یعنی لمٹ کراس کر رہا ہے سمندر۔ آتیہ کا معنی بھی سرکش، جو سرکش آدمی ہوتا ہے وہ بھی لمٹ کراس کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ہوا بھی سرکش تھی، یعنی اس ہوا نے بھی لمٹ کو کراس کر دیا تھا۔ سخرھا علیہم، اللہ نے اس ہوا کو مسخر کر دیا، مسلط کر دیا تھا قوم عاد پر، 7 لیال، 7 راتیں، وثمانیۃ ایام، اور 8 دن۔ 7 راتیں یعنی دن میں چلی تھی اور وہ دن میں ختم ہوئی، تو اس لیے 7 راتیں اور 8 دن کنٹینیوسلی وہ ہوا، طوفانی ہوا چلی ہے۔ حسومن، پے در پے، حسوم کہتے ہیں اصل میں جو جانور کو جب بیماری میں داغ لگایا کرتے تھے تو وہ پے در پے جب لگاتے تھے تو اس عمل کو حسوم کہا جاتا تھا۔ تو پھر یہ لفظ کامن ہو گیا، ہر جو متواتر چیز ہوتی ہے، کنٹینیوسلی کوئی چیز ہو رہی ہو تو اس کو بھی حسوم کہا جاتا ہے۔ تو وہ ہوا جو تھی حسومن، کنٹینیو چلی ہے۔ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا، اے مخاطب تو دیکھتا قوم کو، فی ہوا، اس بستی میں یا اس ہوا میں، فیہا، سرعا، کہ وہ پچھاڑ دی گئی ہے۔ سریع کہتے ہیں اس پہلوان کو جس کو رنگ کے اندر پچھاڑ کے زمین پہ گرا دیا گیا ہو، کیونکہ پہلوان کو گرانا آسان نہیں ہوتا، اور گرتا تو پٹخ کے گرتا ہے وہ، تو سری کی جمع سرعا، جیسے مریض کی جمع مرض آتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کو ہواؤں نے ایسے اٹھا کے ایسے پٹخا تھا جیسے پہلوانوں کو دے مارا ہو زمین پہ، تو تمہیں لگے گا کہ وہ بڑے بڑے پہلوان ہیں کیونکہ طاقتور قومیں تھیں۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ عجز اصل میں دم کو کہتے ہیں، اعجاز اس کی جمع آتی ہے، تو یہاں دم سے مراد ہے کھجور کا تنا، تو اعجاز نخل، کھجوروں کے تنے تھے، خاویتن، اوندھے پڑے ہوئے۔ پہلے آیتیں گزر چکی ہے نا، فتلک بیوتہم خاویتن، تو اوندھے پڑے ہوئے، تو اتنے بڑے بڑے جیسے ایسے لگ رہا تھا کھجوروں کے کٹے ہوئے باغات ہوں، ایسے وہ قومیں، ان کے قد آور شخص اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اے مخاطب کیا دیکھتا ہے تو ان میں سے کوئی باقی، کوئی ایک متنفس، یعنی نفسم باقیہ، باقی یہ نفس لفظ عربی میں مؤنث ہے نا تو اس کی صفت باقی ہے، کوئی ایک جان تمہیں نظر آئی؟ یعنی سب کو ہی ملیا میٹ کر کے میں نے تباہ کر دیا۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، اور فرعون اور اس سے پہلے بھی لوگ، وَالْمُؤْتَفِقَاتِ، اسی طرح الٹی ہوئی بستیاں، یعنی الٹنے سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا جس کے نتیجے میں ان بستیوں کو الٹ دیا گیا، تو یہ قومیں بھی لے کر آئیں بالخاطئہ، بڑے جرائم۔ خاطئہ خطیہ سے نکلا ہے، گناہ کو کہتے ہیں۔ جاء کے بعد جب با آتا ہے تو اس کا معنی آنے کے بجائے لانا بن جاتا ہے، یعنی یہ لوگ بھی مرتکب ہوئے، یہ بھی لائے بڑے گناہ کو۔ وہ بڑا گناہ کیا تھا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، رب کے میسنجر کی، رب کے سفیر کی۔ یہ بات خوب سمجھنے کی ہے، دنیا میں جب کوئی اللیگل کام کیا جاتا ہے تو اس کو غیر قانونی کہا جاتا ہے، اس کی سزا بھی تھوڑی ہوتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ بھئی اللیگل کام کیا ہے، جتنا کام ہے اتنی سزا دے دی جائے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے بستیوں کو جو تباہ و برباد کیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللیگل کام کیا انہوں نے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ جو خدا ہے، رب ہے، اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ یعنی میسنجر آف گاڈ کی بات کو آپ ویلیو نہیں دے رہے ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ہم خود کچھ نہیں کہہ رہے، ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ سے بڑی کس کی بات ہوگی؟ اور آپ اس کی بات کو ویلیو نہیں دے رہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جو اس کائنات کو بنانے والا ہے نا،
اس ذات کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اگر کسی آرڈر کی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کی باتوں کی ویلیو ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو ویلیو نہیں دی، ان کا انکار کیا، نافرمانی کی، فَأَخَذَهُمْ اللہ نے پکڑ لیا ان کو، اخذتاً ایک بار پکڑنا، رابیتاً بہت بڑا پکڑنا، تو بہت بڑی پکڑ میں اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو وہ بڑی بڑی پکڑ کیوں تھی؟ اس لیے کہ بھائی وہ تم جو ہے نا نارمل آدمی کی یا کسی ریاست کی مخالفت نہیں کر رہے، تم خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی مخالفت کر رہے ہو۔ اور مخالفتیں بھی کس بیس پہ؟ فرعون نے کس بیس پہ مخالفت کی؟ کہ یہ مسکین ہیں، ان کے مسکین ہونے کو دیکھ رہا ہے، بنی اسرائیل میں ہونے کو دیکھ رہا ہے، ان کے اس پہلو کو نہیں دیکھ رہا کہ یہ میسنجر آف گاڈ ہیں، اس سے بڑا دنیا میں کسی کے پاس کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ انا لما طغى الماء بے شک ہم نے جب پانی نے سرکشی کی، یعنی نوح علیہ السلام کے دور میں، حملناکم ہم نے تمہیں سوار کیا تھا، فی الجاریہ کشتی میں، اللہ نے ہم کو سوار کیا تھا۔ سوال وہی پیدا ہوتا ہے، ہم تو نہیں تھے اس وقت، بھائی ہمارے باپ دادا کو سوار کیا تو ہم بھی تو ان کی پشت میں تھے، آج وہ سوار نہ ہوتے، یعنی کل وہ سوار نہ ہوتے تو آج ہم پیدا ہی نہ ہوتے۔ تو جو بچے ہوئے لوگ تھے اللہ نے ان کو کشتی میں سوار کر کیا، اور نوح علیہ السلام کی پھر آگے نسل چلائی، تو ہم بھی اسی وجہ سے بچے ہیں، اس لیے اللہ نے ہماری طرف نسبت کی، ہم نے تم کو سوار کیا کشتی میں، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرًا تاکہ ہم اس کشتی کو بنا دیں تمہارے لیے نصیحت۔ تم جب یہ واقعہ سنا کرو، آسمانی کتابوں میں پڑھا کرو، تمہیں نصیحت ہو کہ بھائی ہمارے باپ داداؤں نے رسول کی بات مانی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو بچا لیا، تو ہم بھی بچیں گے جب رسول کی بات مانیں گے۔ وَتَعِيَهَا اور ہم نے یہ کام اس لیے بھی کیا، تمہیں کشتی میں بٹھا کے اس لیے بھی بچایا تاکہ محفوظ کر لیں اس واقعے کو، اذن واعیہ، واعی کی میں تفصیل بتا چکا ہوں پہلے، تو محفوظ کرنے والے کان، تاکہ محفوظ کرنے والے کان ان واقعات کو محفوظ کر لیں اور عبرت پکڑ لیں ان سے، یہ بھولے نہیں یہ واقعات۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ہم جب کوئی چیز سنتے ہیں تو ہمارے کان محفوظ نہیں کرتے، ہمارا دماغ اس کو محفوظ کرتا ہے، لیکن قرآن نسبت کان کی طرف کر رہا ہے، اس کو بھی مجازی نسبت کہتے ہیں، مجازی، کیونکہ قرآن سائنس یا میڈیکل سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن بلاغت کی کتاب ہے، تو بلاغت کے اصولوں میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے۔ کئی بار میں اس کی مثالیں دے چکا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ اب میری آنکھیں سو رہی ہیں اور اس کے دانت مسکرا رہے ہیں، حالانکہ مسکراتا بھی انسان کا دماغ ہے، سوتا بھی انسان کا دماغ ہے، آنکھوں پہ اثر ظاہر ہوتا ہے، اور اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ آنکھیں رو رہی ہیں نا، آنکھیں بہہ رہی ہیں تو آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ تو اس سے قرآن کا مزاج سمجھیں کہ قرآن جو ہے وہ بلاغت کی کتاب ہے، اس کے آیتوں کو ایک دم پورا اس کا ظاہری مطلب لے کے سائنس پہ فٹ کرنا شروع کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ تاکہ ان واقعات کو محفوظ کرنے والے کان محفوظ کر سکیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ پس جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک ہی مرتبہ میں پھونکنا، یعنی ایک زوردار سور میں جب پھونک ماری جائے گی ایک دفعہ میں، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ اور زمین کو اٹھا لیا جائے گا، وَالْجِبَالُ اور پہاڑوں کو بھی، فَدُكَّتَا ان دونوں کو اٹھا کے، اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جگہ سے ہلا دیا جائے گا، فَدُكَّتَا دونوں کو توڑ دیا جائے گا، کوٹ دیا جائے گا، دَكَّةً وَاحِدَةً ایک ہی وہلہ میں، ایک ہی دفعہ میں، اتنا زوردار زلزلہ آئے گا کہ ایک ہی دفعہ میں توڑ پھوڑ کے سب کو برباد کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ پس جس دن ایسا ہوگا، وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ہو جائے گی وہ چیز جس نے واقع ہونا ہے، یعنی وہی جو الحاقہ جس کا ہم نے اس سورت کے شروع میں تذکرہ کیا کہ واقع ہونے والی چیز، ثابت ہونے والی چیز، اللہ کہتے ہیں اس دن وہ واقع ہونے والی چیز ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ اور آسمان پھٹ جائے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ پس جس دن ایسا ہوگا اس دن یہ آسمان واہیہ بالکل بودا ہو جائے گا۔ واہیہ کا لفظ اردو میں یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ کیا واہی تباہی بک رہا ہے، کیا واہیات بک رہا ہے، تو یہ عربی سے ہی آیا۔ محدثین جب جرح کرتے ہیں کسی راوی پر تو بعض دفعہ یہ لفظ استعمال کر کہتے ہیں واہن جدن، یعنی واہین تھا اصل میں، تو پڑھا جاتا ہے واہن، جیسے داعیون کو پڑھا جاتا ہے داعن، تو واہن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریلائبل راوی نہیں ہے، ذمہ دار راوی نہیں ہے، واہی مطلب ایسے ہی بھی کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے یہ۔ تو یہ بھی جرح کا ایک جرح جب کسی پہ کی جاتی ہے تو اس کی ایک ٹرم میں، جیسے کسی کو ضعیف کہا جاتا ہے، کسی کو کذاب کہا جاتا ہے، کسی کا کہا جاتا ہے کہ ضبط اس کا ناقص ہے، یعنی الفاظ میں گرفت اس کی مضبوط نہیں ہے حدیث کے الفاظ میں، تو اس طرح واہن کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو واہیہ بالکل بودا ہو جائے گا۔ والملک علی ارجائها اور فرشتے ہوں گے آسمان کے کنارے پر، ویحمل عرش ربک
اور تیرے رب کا عرش اٹھائیں گے فوقہم اوپر کی جانب سے، یعنی فرشتوں نے نیچے سے اوپر کو اٹھایا ہوا ہوگا، یومئذ جس دن یہ ہولناک واقعات ہوں گے، ثمانیہ آٹھ نے اٹھایا ہوا ہوگا فرشت، یعنی 8 سے مراد وہ 8 فرشتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، تو جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ حساب و کتاب کے لیے آئیں گے تو 8 فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہوگا۔ یہ تمام باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ ان کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کا عرش گریویٹی کی وجہ سے نیچے کو آ رہا ہے تو فرشتے اس کو اٹھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ کی ذات کو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے مینٹیلٹی کے، خاص طور پہ عرب کے جو بدو تھے، جو دیسی لوگ تھے، ان کی مینٹیلٹی کے حساب سے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح کی آیات کے بارے میں قرآن سورہ آل عمران میں خود کہہ چکا ہے کہ یہ آیتیں متشابہات کے حکم میں، جن کی ڈیپ میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اللہ کہتے ہیں تمام آسمانی کتابوں میں اس طرح کی آیات ہوتی ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں، جن کا حقیقی علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ان کی ڈیپ میں جا کے ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کے علم میں رسوخ ہے، کمال ہے، وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، بھئی یہ سب اللہ کا کلام ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس میں یہی الفاظ ہمیں کہنے چاہیے جو اسلاف کے تھے کہ عرش بھی ہے، عرش کے پائے بھی ہیں، فرشتوں نے بھی اٹھایا ہوا ہوگا، کیسے؟ کما ہوا لائق بشانہ، بھائی اس کی کیفیت میں ہم نہیں جاتے، نہ ہم اس کے مکلف ہیں۔ یومئذ تعرضون، جس دن ایسا ہوگا، تعرضون تم سب پیش کیے جاؤ گے اللہ کے دربار میں۔ یہ ہوگا تو دوسرے سور کے بعد، لیکن اللہ نے اس کو نفخہ اولا کے بعد اس لیے ذکر کر دیا کہ دوسرا نفخہ بھی تو نفخہ اولا کا کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہوگا، یعنی جب کائنات کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا تو اس کے بعد دوبارہ جب لوگوں کو زندہ کر کے حساب و کتاب لیا جائے گا تو یہ رزلٹ ہوگا اسی توڑ پھوڑ کا۔ تو اس لیے اللہ نے کنٹینیو جو دوسرا حشر ہے اور پہلی تباہی ہے، دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ یومئذ تعرضون، جس دن تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اللہ کے سامنے، لا تخفی منکم خافیہ، نہیں چھپی ہوگی تم سے کوئی چھپنے والی چیز، سب کچھ تمہارے سامنے ہوگا، یعنی تمہارے اعمال۔ فاما من اوتیا، اما کا لفظ ہے بہرحال، یعنی مہما یکن شیء من الاشیاء، یہ اس کی ترکیبی عبارت بنتی ہے، جو صرف نحو کے طلبہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں بہرحال، یعنی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن یہ ہو کے رہے گا، یہ مطلب ہے۔ من اوتی کتابہ بیمینی، وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فیقول، وہ کہے گا، ہا تنبیہ کے لیے، اقرؤ، اقرأ، یہ بھی تنبیہ کے لیے، اقرؤ کتابیہ، پڑھو تم میرا اعمال نامہ، یعنی خوشی خوشی بھاگے گا لوگوں کو دکھاتے ہوئے، جیسے جب کوئی پاس ہو جاتا ہے، اچھے نمبر آتے ہیں تو کیسے سب کو بتا رہا ہوتا ہے، فون کر کر کے، کال کر کر کے، وہاں بھی یہی ہوگا، لوگوں کی طرف بھاگے گا، انی ظننت، اور لوگوں سے کہے گا مجھے معلوم تھا، انی، کہ بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں، حسابیہ، اصل میں یہ لفظ تھا حسابی، لیکن چونکہ پیچھے جتنی بھی آیتیں ختم ہو رہی ہیں اس میں تائے متحرکہ ہے، جیسے خافیہ ہے، ثمانیہ ہے، واہیہ ہے، واحدہ ہے، تو اس کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں ہائے وقف، وہ لگا دی جاتی ہے بعض دفعہ، اس سے کلام میں ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قافیہ آخر کا پہلے سے میچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عربی گرامر میں اس کا، عربوں میں اس کا رواج تھا، تو قرآن نے بھی کیونکہ عربی میں نازل ہوا ہے تو انہی ضابطوں کی رعایت کی ہے۔ انی ظننت، میں یہ سمجھتا تھا، انی ملاق حسابیہ، کہ بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب سے، یعنی میری ملاقات ہونے والی ہے اپنے حساب سے، میں جو کچھ دنیا میں کر رہا ہوں مجھے پتا تھا کہ میرے سامنے آ جائے گا، تو دیکھو آج آ گیا نا میرے سامنے، میری نماز، میری صلہ رحمی، میرے صدقات، میری عبادت، سب آج میرے سامنے، جس کی کامیابی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ یہاں ظننتو جو ہے یقین کے معنی میں ہے، ظن عربی میں غالب گمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وسوسے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تمام معنی میں تو سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کس معنی میں یوز ہو رہا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہتے ہیں پس یہ شخص ایک زندگی میں ہوگا، ایسی زندگی جو راضی ہوگی اس سے۔ دیکھیں یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی، ہونا تو یوں چاہیے یہ ایسی زندگی میں ہوگا کہ جس زندگی سے یہ خوش ہوگا، زندگی آپ سے خوش نہیں ہوتی، آپ زندگی سے خوش ہوتے ہیں۔ اب یہاں بھی کوئی ایک سائنسی حقیقت نکال دے کہ یہ کیسی قرآن نے سائنس کے خلاف بات کی ہے کہ زندگی آپ سے خوش ہوگی، بھئی خوشی اور غمی تو انسان کی کیفیات، انسان پہ گزرنے والی کیفیات ہے نا، تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ ایسی زندگی ملے گی مرضیہ، یعنی وہ ایسی زندگی ہوگی کہ انسان اس زندگی سے خوش ہوگا۔
لیکن یہ بھی بلاغت ہے. عرف میں ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں یار ایسا لگتا ہے کہ اس کی تو زندگی اس پہ بڑی مہربان ہو گئی ہے اور اس کی زندگی اس سے ناراض ہو گئی ہے, کہتے ہیں نا, یعنی ہر کام جب الٹا ہو رہا ہو تو ہم عرف میں یہی کہتے ہیں کہ لگتا ہے بیٹا تیری زندگی تجھ سے روٹھ گئی ہے اور لگتا ہے تیری زندگی تجھ سے خوش ہے. تو یہ بلاغت سے اس کا تعلق ہوتا ہے, اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے. تو حقیقت تو یہی ہے کہ زندگی آپ سے خوش نہیں ہوتی, آپ زندگی سے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اس کو جو عیش والی زندگی ملے گی, عیش زندگی کو کہتے ہیں, ایسی حیات ملے گی کہ اس میں اتنی عیاشی ہوگی کہ دیکھنے والا یہی کہے گا زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے, زندگی اس سے خوش ہے اور کہہ رہی ہے بتا تجھے کیا چاہیے. فرمایا فی جنت عالیہ, باغات میں ہوگا ایسی جنت میں ہوگا, عالیتن جو باغات بہت بلند ہوں گے, گھنے بلند, قطوفہا دانیہ, ان کی قطیفہ جو شاخیں ہوتی ہیں نا جس سے ہم پھل چنتے ہیں درختوں کی شاخیں, تو اس کو کہتے ہیں قطیف. تو قطوف قطیفہ کی جمع, قطوفہا دانیہ, ان کی شاخیں زمین کی طرف لٹکی بھی ہوں گی. دانیہ قریب کو کہتے ہیں, جو چیز لٹکی بھی ہوتی ہے درخت کی شاخوں میں وہ قریبی کہلاتی ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ, دیکھیں انسان نا نیچر سے کبھی بغاوت نہیں کرنی چاہیے. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں, جنت میں بھی اللہ نے وہی رکھا ہے جو انسان کی دنیا میں نیچر ہے. آپ سائنس کتنی ہی ترقی کر لے, نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو آج بھی جو لوگ لگژری لائف کی طرف آ گئے ہیں اور نیچر سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, تو یہ ڈپریشن میں یہ چیزیں انسان کو لے کے جاتی ہیں. تو جنت میں بھی اللہ نے باغات کا تذکرہ کیا ہے اور نہروں کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ سب چیزیں انسان کو ذہنی سکون دینے کے لیے ضروری ہیں. فرمایا کلو وشربو ہنیئا, کہا جائے گا کھاؤ اور پیو, ہنیئا رج کر, بما اسلفتم, ان اعمال کے سبب جو تم نے پیچھے بھیجے ہیں, یعنی تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو, جو اعمال تم کر کے آئے ہو, فی الایام الخالیہ, ان ایام میں جو گزر چکے ہیں, گزرے ہوئے ایام میں جو تم نے اچھے اعمال کیے, ان اعمال کا بدلہ یہ ہے کہ کلو وشربو ہنیئا, کھاؤ بھی اور پیو بھی رج کے, کوئی بیماری کا خطرہ نہیں ہے, کوئی بدہضمی کا خطرہ نہیں ہے اور کوئی روک ٹوک کا خطرہ نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور بہرحال وہ شخص جس کو اعمال نامہ دیا گیا اس کے بائیں ہاتھ میں, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي, وہ کہے گا ہائے کاش, لم اوتا, نہ دیا جاتا میں, کتابیہ, میری کتاب, اصل میں یہ بھی کتابی تھا, ہاں جو ہے یہ وقف کی ہائے, کتابیہ میرا اعمال نامہ, کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا. ولم ادری, اور میں نہ جانتا, ما حسابیہ, کیا ہے میرا حساب. یا لیتہا, ہائے کاش, ہا سے مراد وہ سے مراد وہ جو پہلا نفخہ تھا یا پہلی موت تھی. کانت القاضیہ, ہوتی وہ چکا دینے والی, قصہ تمام کر دینا, قاضی جو قصہ تمام کر دے, قضا یقضی کا معنی تمام کر دینا بھی ہوتا ہے. تو کاش وہ تمام کر دینے والی ہوتی, یعنی وہ موت مجھے مٹی کر کے کاش ختم کر دیتی, میرا دوبارہ جنم نہ ہوتا. ما اغنا عنی مالیا, نہیں فائدہ پہنچایا مجھے, نہیں کام آیا میرے, مالیا میرا مال. زیادہ تر مالدار لوگوں میں یہ برائیاں ہوتی ہیں, تو اس لیے اللہ نے اس کے مال کا تذکرہ کیا. اکثر غریب لوگ دین کی طرف زیادہ ہوتے ہیں. تو ما اغنا عنی مالیا, نہیں فائدہ پہنچایا, نہیں کام آیا میرا مال. ہلک عنی سلطانیہ, جو میری سلطان تھی, سلطان سے مراد میری پاور, میرا دبدبا اور میری حکومت, یہ جو بھی جس کو اللہ نے جتنا اثر رسوخ اور طاقت دی ہے, ہلک عنی, وہ بھی مجھ سے ہلاک ہو گیا. نہ آج میرا مال کام آ رہا ہے اور نہ میرا روب اور دبدبا کام آ رہا ہے. خذوہ, پکڑو اس کو, یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے. فغلوہ, غلہ یا غلو اس کی میں تفسیر پہلے بتا چکا ہوں, اس کے گردن میں توق ڈال دو تاکہ جکڑ لیں اس کو. ثم الجحیم, پھر جہنم میں. صلوہ, اس کو پھینک دو, ڈال دو. ثم فی سلسلۃ, پھر ایک ایسی لڑی میں, ایسی زنجیر میں. ذرعہا, جس کی جو لمبائی ہے, 70 ذراعا, 70 گز ہو. فسلکوہ, اس کو اس زنجیر میں داخل کر دو, یعنی اس زنجیر سے اس کو باندھ دو. اب علماء نے لکھا یہ 70 گز کون سے ہیں, دنیا کے ہیں, آخرت کے ہیں. بہرحال اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, اتنی سزا سخت کیوں دی جا رہی ہے اس کو, اس لیے کہ یہ وہ شخص تھا جو اس اللہ پر جو عظمت والا ہے اس پر ایمان نہیں لاتا تھا. یہ کہتا تھا میں خود سے بناؤں. اتنے بڑی ذات کا اس نے انکار کر دیا. انکار میں دونوں چیزیں داخل ہیں, اللہ کے وجود کا انکار کر دینا یا اس کے وجود پر ایمان لانا, لیکن غیروں کو اس کے ساتھ شریک کر دینا, کیونکہ ایسا ایمان اللہ کی نظر میں معتبر نہیں ہے. فرمایا اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا.
یعنی خود تو کسی کو کیا کھلاتا، اس میں تو انسان کے پیسے خرچ ہوتے ہیں نا، ترغیب بھی دیتے ہوئے اس کی جان نکلتی. میں نے بار بار بتایا اس میں کہ قرآن جب بھی اچھے اور برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو یا تو انتہائی درجے کے اچھے لوگوں کا یا انتہائی درجے کے برے لوگوں کا. تو سارے کافر ایسے نہیں ہوتے، بہت سے کافر نہ صرف یہ کہ ترغیب دیتے ہیں بلکہ کھلاتے بھی ہیں، لیکن کفر پہ جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے نا وہ بخل ہے. اگر کسی کافر میں کنجوسی نہیں ہے تو وہ ماحول کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کو بہت زیادہ کسی نے سخاوت کی ترغیبیں دی ہیں، اس کا اثر ہوا ہے اس کے اوپر. ورنہ کفر جب آپ آخرت کا انکار کرو گے تو کوئی خیر نہیں آپ کے اندر ہوگی. اگر کوئی خیر ہے تو اس کا کوئی الگ سے کوئی وجہ ہوگی، نارملی کفر میں خیر ہو نہیں سکتی. تو اس لیے قرآن کافر بھی اعلیٰ درجے